بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ امتحان سے پہلے ہم نے فرسٹ سیمسٹر کے اندر حدیث نمبر 67 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہ باب چل رہا تھا باب نواقض الوضو۔ باب نواقض الوضو، یہ آپ لوگوں کے پاس کون سی ہے؟ وہ شیخ محمد صالح العثیمین والی۔ تو نواقض وضو کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے نواقض وضو کے حوالے سے پڑھ لی، کہ مثلا اس میں نیند کا تذکرہ تھا کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اسی طرح استحاضہ کا تذکرہ تھا کہ وہ بھی ناقض وضو ہے، اور اسی طرح مضی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ بھی نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 68 سے آگے شروع کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ بوسہ لیا بعض نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کا۔ اب انہوں نے اس بات کا تو نہیں کہا کہ میرا بوسہ لیا، بلکہ صرف اشارہ کر دیا، حیا کی وجہ سے اپنا نام نہیں لے سکی، تو چونکہ روایت وہ خود کر رہی ہیں اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لیا۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر لینے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے یا اپنی بیوی کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی بیوی کو ہاتھ لگانا یا بیوی کا بوسہ لینا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اس سے وضو جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، انسان کا وضو جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، لیکن وضعفہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر نقل کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور جب میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی۔ اب گھر چونکہ چھوٹا تھا، حجرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تہجد کی نماز۔ تو جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سجدہ کر لیتے۔ تو اب یہ نماز کے اندر ہاتھ لگانے سے اگر وضو نہیں ٹوٹتا تو نماز کے علاوہ بھی بالاولیٰ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ حدیث بیان کرنے سے تکلف کیا ہے، یعنی ان کو یہ حدیث یہاں لانے ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ بیوی کو چھونے سے یا بیوی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث لا کر انہوں نے کیا ثابت کرنا چاہا کہ کیا ان کی بات ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں ایک سائڈ پہ کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا اثر موجود ہو کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو چلیں یہ ان کا رد کرنے کے لیے یہ حدیث لے آئے ہوں، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ بوسے کو یا بیوی کو ہاتھ لگانا یا چھونا، مس کرنا، یہ چیز ایسی ہے
کہ اس بارے میں کوئی نص سرے سے موجود ہی نہیں کہ یہ چیز نواقض وضو ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے جو اصل معنی یا مفہوم یا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے یا بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، انسان کا وضو جو ہے وہ باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد احدکم، جب پائے تم میں سے کوئی ایک، فی بطنی، اپنے پیٹ میں، شیئن، کوئی چیز، فاشکل علیہ، اور اس پر بات مشکل ہو جائے، یعنی اس کو سمجھ نہ آئے کہ پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اخرج منہ شیء ام لا، کیا اس پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو کیا کریں، فلا یخرجن، یہ آپ لوگ اس طرح کریں، یہ نا چونکہ ایک کتاب ہے، تینوں لوگ ایک ہی جگہ پہ آ جائیں، تین بندے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں، کم از کم حدیث تو سامنے ہونی چاہیے نا، کیونکہ وائوا میں ہم حدیثوں کا ترجمہ ہی سنتے ہیں، ترجمہ بھی آنا چاہیے، مفہوم بھی آنا چاہیے۔ جی، اذا وجد، جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، شیئن، کچھ، فاشکل علیہ، تو اس پر بات مشکل ہو جائے، کیا مشکل ہو جائے کہ اخرج منہ شیء ام لا، کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو واضح طور پر محسوس ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، تو پھر تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لیکن بسا اوقات پیٹ سے کچھ آوازیں آتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو قبض کا مسئلہ ہو یا پیٹ خراب ہو، تو وہ اندر آنتنوں کے اندر سے ہی آواز آتی ہے، وہ ہوا خارج نہیں ہوتی ہے، تو آدمی کو تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے یا یہ آواز آئی ہے، یہ کس چیز کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فلا یخرجن من المسجد، بس وہ شخص مسجد سے نہ نکلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع صوتا، وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا اس کی بو کو پالے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر کوئی بھی بات جو ہے یا کوئی بھی معاملہ جو ہے، اس کی بنیاد شک پر نہیں ہوتی بلکہ یقین پر ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو وہ حکم سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہاں پر ایک بندے کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کو اپنا وضو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اپنی نماز کو قائم رکھنا ہے، اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز اپنی اصل پر قائم رہتی ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی ناقض آ جائے۔ ہر چیز اپنی اصل پر قائم رہتی ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی ناقض آ جائے۔ اب وضو جو ہے، وضو اپنی اصل پر قائم ہے جب تک اس کا کوئی ناقض نہیں آ جاتا، اور وہ بھی یقینی طور پر، جس طرح کے پہلے اصول کے اندر میں نے بتایا کہ جب تک ناقص نہیں آتا ہے، آپ نے اگر وضو کیا ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس کی ثابت ہو جائے یقینی طور پر کہ اس نے اسلام کے خلاف یا اسلام کے دائرہ سے نکلنے والا کوئی عمل کر لیا ہے، کوئی کفری عمل کر لیا ہے، یا وہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر چیز اپنی اصل پر، اپنے سابقہ حال پر باقی رہتی ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی ناقض آ جائے یا اس کو اس کی اس حالت سے پھیرنے والا کوئی قرینہ آ جائے۔ تیسری بات جو یہاں پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو پھر پہلا حکم باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا وضو جو ہے اگر یقینی طور پر ناقض آ گیا تو آپ کا وضو ختم ہو گیا، یعنی جب آپ کو یقین حاصل ہو گیا تو پھر آپ بے وضو ہیں، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔
اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور اضطراب باقی نہ رہے، بلکہ لوگ جو بھی کام کریں وہ اطمینان کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کر رہے ہوں، ان کے ذہنوں کے اندر وساوس، شک اور اضطراب جو ہے، بے چینی جو ہے وہ قائم نہیں رہنی چاہیے۔ اگر یقینی طور پر وضو کے ٹوٹنے کا علم ہو گیا تو یقینی طور پر ٹوٹ گیا، اب آپ نے وضو کرنا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنے شک کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں کرنا ہے، شک کو بھی آپ جھڑک دیں، چھوڑ دیں کہ جیسے وہ بالکل ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے پورے اعتماد کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ اپنی نماز کو قائم رکھیں کہ آپ کا وضو جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ظن غالب، یعنی یقین نہیں ظن ہے، لیکن ظن غالب ہے، آپ کا زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو ظن غالب سے بھی حدث ثابت نہیں ہوتا، ظن غالب سے بھی حدث ثابت نہیں ہوتا جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آواز نہ سن لے، صاحب بھائی جب تک، ذرا پانی لائیے گا گلاس میں، جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ محسوس کر لے، تو آواز سننا بھی مکمل یقین ہے اور بو کا محسوس کرنا یہ بھی مکمل یقین ہے۔ تو گویا کہ ایک ہوتا ہے نا 50-50، اس کو تو شک ہی کہتے ہیں، اور یہ جب 50 کی بجائے آگے 70 یا 80 پہ آپ کا ہونا محسوس ہو، 20% آپ سمجھیں یا 30% سمجھیں کہ شاید ایسا نہیں ہوا ہے، تو بھی آپ کا حدث نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کا وضو جو ہے وہ قائم رہے گا، آپ پاک ہی رہیں گے اور آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک اور جو نقطہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یخرجن من المسجد، کہ وہ آدمی مسجد سے نہ نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وضو کرنے کا انتظام مساجد میں نہیں ہوتا تھا، مسجد سے باہر ہوتا تھا، کیونکہ وضو کرنا یا اسی طرح استنجا کرنا، پیشاب خانہ کرنا، یا غسل خانے اور اسی طرح واش روم جو ہیں، یہ سارے ناپاکی والے مقامات ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مسجد کی حدود سے باہر ہونی چاہیے، چونکہ اگر آپ اس کو مسجد کے اندر ہی، خاص طور پر جو مسجد کا مین ہال ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر واش روم کا دروازہ ادھر کھل رہا ہے تو پھر ایک تو بدبو اور سمیل کا مسئلہ ہے، دوسرا پھر وہ جو وساوس اور اوہام انسان کو آتے ہیں، شک جو ہوتا ہے کہ واش روم سے بندہ نکلا ہے اور سیدھا ہی مسجد کے حال میں چلا گیا ہے، تو وہ انسان کے ذہن کے اندر یہ شک سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں صاف تھے یا نہیں صاف تھے، تو انسان ہر وقت شک میں پڑا رہتا ہے کہ مسجد کا حال پاک ہے یا ناپاک ہے، یہاں پر مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر مساجد کے اندر وضو کا انتظام ہو تو وہ مسجد کے مین ہال سے باہر ہونا چاہیے، واش روم کا انتظام ہو، اور یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ گھر سے وضو کر کے نہیں آ سکتا، خاص طور پہ وہ مساجد جو بازاروں کے اندر ہیں، روڈز کے اوپر ہے، تو وہاں پر انسان تو سفر کے اندر ہوتا ہے، مسافر آدمی اب کہاں سے وضو کر کے آئے، تو مسجد کے اندر وضو خانہ اور اسی طرح واش روم، تو یہ ایک ضرورت بن چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسجد سے ہٹ کر یا مسجد کے مین ہال سے ہٹ کر واش روم اور وضو خانہ جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ انسان کے ذہن کے اندر جو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاک یا ناپاک ہونے کا، وہ شک و شبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ دو احادیث ہیں اور دونوں احادیث کے اندر دو الگ الگ مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا ہم پھر نتیجہ بیان کریں گے کہ اصل حکم کیا ہے۔ آپ لوگ ابھی ہاتھ کھڑے نہ کریں، آپ کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں ان کے جواب دیے جائیں گے، لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ سارے جوابات ہوں گے، اپنے سوال اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ تو دو احادیث ہیں، ان دونوں احادیث کے اندر جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ باتیں تو ایسی ہیں جو شرم و حیا کی ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھلائی ہے تو پھر ہمیں ان کو ایک سنجیدہ ماحول کے اندر ان کو سیکھنا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ورنہ بسا اوقات انسان ان چیزوں کو پوچھنے یا ان کے بارے میں سوال کرنے سے جھجکتا رہتا ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ ناپاکی والی گزار دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے
پاک کیسے ہونا ہے اور میں نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ طلق بن علی کی ہے، اور اس سے آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بسرا بنت صفوان کی ہے۔ پہلے ہم ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان تطبیق دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وعن طلق بن علی، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رجل ایک آدمی نے کہا، مسست ذکری، اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے۔ او قال، یا کہا الرجل کہ ایک آدمی اگر یمس ذکرہ اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے فی الصلاۃ نماز میں، یعنی دو طرح کے الفاظ ہیں، تو کیا علیہ الوضوء، کیا اس پر وضو لازم ہے، یعنی پھر وہ وضو کرے گا؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، وہ وضو نہیں کرے گا، انما ہوا، بے شک وہ شرمگاہ، بضعۃ منک، وہ تیرے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وقال ابن المدینی، اور ابن المدینی جو ہیں، یہ ابن المدینی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور یہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ امام بخاری بذات خود بہت بڑے محدث تھے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جب بھی علی بن مدینی کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا ہے۔ تو قبولیت اللہ تعالیٰ نے، مقبولیت امام بخاری رحمہ اللہ کو دے دی، لیکن امام بخاری کے بے شمار اساتذہ میں سے یہ استاد علم کے ایسے پہاڑ تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا محسوس کرتا ہوں، یعنی اتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں غلط بھی بات کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوا احسن من حدیث بسرا، یہ حدیث جو ہے یہ بسرا کی حدیث سے زیادہ بہتر ہے، یہ علی بن مدینی کا قول ہے۔ تو علی بن مدینی جو ہے یہ 161 کے اندر پیدا ہوئے اور 224 میں آپ نے وفات پائی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ امام ابو داود کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی، اور امام ابو داود جن کی کتاب سنن ابو داود ہے انہوں نے بھی امام علی بن مدینی سے پڑھا۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ بسرا کی حدیث سے بہتر ہے، بسرا کی حدیث آگے آ رہی ہے، ہم پہلے وہ بسرا کی حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسرا کی حدیث 71 نمبر پہ ہے، وعن بسرۃ بنت صفوان، بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا، ان سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیں روایت کرنے والی خاتون ہے بسرا بنت صفوان، تو اس طرح کے جو دین کے اندر جو معاملات ہیں اس میں خواتین کو بھی مردوں کے ساتھ اتنا ہی دین حاصل کرنا چاہیے جتنا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے، جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی دین کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا فلیتوضأ، پس چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، اور اس حدیث میں کیا ہے کہ وہ وضو کرے، تو یہ گویا کہ دو متضاد چیزیں آ گئیں۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو بھی 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، امام ترمذی اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں وہ علی بن مدینی کا قول تھا اور اب آگے امام بخاری کا قول ہے، یعنی استاد کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ پچھلی حدیث کو بہتر قرار دے رہے ہیں، لیکن امام بخاری جو ہیں وہ اس حدیث کو بہتر قرار دے رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہوا اصح شیء، یہ ایک صحیح ترین چیز ہے فی ھذا الباب، اس باب میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، پہلی حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس حدیث کو صحیح ترین قرار دیا ہے، جبکہ ان کے استاد علی بن مدینی نے پہلی حدیث کو اچھا قرار دیا ہے۔ تو بہرحال دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اہل علم نے
جو اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر تو انسان شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ شرمگاہ جو ہے وہ کوئی عام عضو نہیں بلکہ وہ شہوت کا مرکز ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر شہوت کے ہاتھ لگاتا ہے تو بغیر شہوت کے جب ہاتھ لگائے گا تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگا لیا، جس طرح آپ نے اپنے یہاں پر ہاتھ لگا لیا، پیٹ پر لگا لیا، کمر پر لگا لیا، ٹانگ پر لگا لیا، تو باقی جسم کے جتنے اعضاء ہیں جب ان کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ شہوت کے بغیر ہی لگایا جاتا ہے۔ تو اگر شرمگاہ کو بھی آپ نے ہاتھ لگا لیا اور بغیر شہوت کے لگا لیا تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو آپ کے جسم کے دیگر اعضاء کا ہوگا۔ لیکن جب آپ نے شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اب وہ شرمگاہ جو ہے وہ جسم کے عام اعضاء سے ایک مختلف عضو بن گیا، اس کے اندر اب شہوت آ گئی، لہذا شہوت سے حکم لگانے سے آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو بعض اہل علم نے اس میں یہ جمع کی ہے، بعض اہل علم ایک اور بھی جمع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کپڑے کی موجودگی میں ہاتھ لگایا تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لیا تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اس میں دونوں چیزیں ہی قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کپڑے سے بھی شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے منی کے قطرے یا مزی یا ودی کچھ نہ کچھ خارج ہونے کا خدشہ باقی رہتا ہے۔ تو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بغیر کپڑے کے ہاتھ لگائے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگائے یا کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میرا اپنا رجحان یہ بنتا ہے۔ جی، اب یہ احادیث جو ہیں ان سے بھی چند ایک چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو خاص نکات ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر قابل حیا باتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت کے تحت جو شرم و حیا والی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے، بلکہ کر لینا چاہیے تاکہ انسان کو طہارت کے جتنے مسائل ہیں وہ واضح ہو جائیں اور انسان جو ہے بالکل اعتماد کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے کہ میں پاک ہوں، اپنی عبادات کو بجا لا سکے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی حکم بتاتے اس کے ساتھ اس کی علت بھی بیان کر دیتے، یعنی اس کی وجہ بھی بیان کر دیتے تاکہ اگلے کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائے اور راسخ ہو جائے۔ تو اب یہاں بھی اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا کہ آپ نے کہا جی وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے اس کی علت کیا بیان کی کہ وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو جب انسان کو علت کا علم ہو جائے تو پھر انسان کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ علت کو جاننا ضروری نہیں ہے، علت کو جاننا ضروری نہیں ہے، علت آپ کو معلوم ہو یا علت معلوم نہ ہو، علت معلوم ہو یا نہ ہو، آپ نے حکم کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ علت معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اب نمازوں کی علت کہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں یا ہر نماز کی اتنی رکعات کیوں ہیں، کوئی علت نہیں ہے۔ علت معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اطمینان کے لیے اچھی بات ہے، اور اگر نہ معلوم ہو تو بھی ہم اسی پر عمل کریں گے جو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی دوسرا جو ہے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ جیسے بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، یا مرد جو ہے خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہم وہی چیز دیکھیں گے جو ہم اس مرد کے لیے اپنے ہاتھ لگانے سے دیکھتے ہیں، کہ اگر تو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگایا ہے یا شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، بے شک بیوی نے لگایا ہے، بے شک آپ نے خود لگایا ہے۔ اور اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگایا ہے یا کپڑے کے ساتھ لگایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ میں نے رجحان کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اب اسی طرح یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں
تو والد مائیں جو ہیں وہ ان کے مطلب واجب بات ہے پیشاب پخانہ جو ہے وہ انہوں نے دھونا ہے، وہ اپنے آپ تو پیشاب پخانہ نہیں کر سکتے چھوٹے بچے جو ہیں، تو کیا بچوں کو دھوتے وقت جب ان کی شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس بارے میں یہی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دھو رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں شہوت کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے نہ دھونے والے، اب وہ بچہ ہے، بچے کے اوپر تو خیر وضو ہے ہی نہیں، اب چھوٹا بچہ جو ہے 2 سال تک عموماً، اس کے بعد تو بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی بچے کو دھویا جائے تو والدہ کا وضو جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اس کا وضو جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، وہ اسی وضو کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ ایک چیز اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، اور ایک ہے اپنی دبر کو یعنی مقعد کو جائے پخانہ کو ہاتھ لگانا، تو کیا جو حکم شرمگاہ کا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے؟ تو اہل علم کا یہ خیال ہے کہ نہیں، مقعد کا وہ حکم نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، کیونکہ مقعد جو ہے یا دبر جو ہے وہ مرکز شہوت نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ خارج کرنے کے لیے یا کسی ضرورت کے تحت ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جس میں قے، نقصیر اور متلی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وضو کی ناقض ہیں، وضو توڑنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں۔ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو اس کے علاوہ پیچھے احادیث کے اندر بیان ہو چکی ہے، اس بنیاد پر اس کو تو ہم کہیں گے کہ وہ ناقض وضو ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیٌ، جس شخص کو قے آ جائے، اور رعاف، یا اس کی نقصیر پھوٹ پڑے، قیٌ کا معنی قے اور رعاف نقصیر یعنی ناک سے جو خون پھوٹ پڑتا ہے، او قلس، یا اس کو متلی ہوئی ہو۔ اب قے اور متلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قے میں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے زبردستی چیز آئی اور آپ کے منہ سے خارج ہو گئی، اور متلی میں یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پیٹ سے کھانے کے کچھ ذرات تھوڑے سے جو ہیں وہ منہ میں آتے ہیں، قے کی طرح زوردار انداز میں نہیں آتے، اور اگر اس کو آدمی روکنا چاہے تو روک بھی سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متلی۔ او مذی، یا مذی خارج ہو، تو مذی جو ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہوگا کہ یہ عام طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک منی ہوتی ہے، ایک ودی ہوتی ہے، اور ایک مذی ہوتی ہے۔ پہلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ چلے میں آپ کو ان تینوں چیزوں کا فرق بتا دیتا ہوں۔ مذی، منی اور ودی۔ منی تو وہ ہے جو مباشرت کرتے وقت یا احتلام کے دوران جھٹکے سے خارج ہو، تو منی بذات خود پاک ہے لیکن اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وضو تو دور کی بات، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے ودی۔ ودی سے مراد وہ سفید پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو ودی جو ہے چونکہ پیشاب کے ساتھ ہی آتی ہے لہذا اس کا حکم بھی پیشاب والا ہی ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ وہ پیشاب ہی ہے، تو جس طرح پیشاب بذات خود نجس ہے، ناپاک ہے، اس طرح ودی جو ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہے۔ اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے گی، جسم پہ لگ جائے گی، تو اس سے کپڑوں کو یا جسم کو دھونا واجب ہے، اور جس طرح پیشاب کرنے سے وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح ودی سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ ناقض وضو ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے مزی۔ مزی سے مراد وہ لیسدار پانی ہے جو شہوت بھرے خیالات سوچنے سے یا بیوی کے ساتھ ویسے بوس و کنار کرنے سے یا کوئی اس طرح کہہ لیں کہ غلط چیز دیکھنے سے وہ انسان کی شرمگاہ سے لیسدار مادہ جو نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مزی ہے یہ بھی ناقض وضو ہے،
اگر مزی خارج ہو جائے تو یہ پھر ناپاک بھی ہے، یہ نجس بھی ہے۔ مزی جہاں جہاں لگے گی اس کو دھونا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد وضو کرنا بھی ضروری ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی اور ودی دونوں جو ہے نجس ہے اور ان سے وضو واجب ہوتا ہے، لیکن منی جو ہے وہ بذات خود پاک ہے، لیکن اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں بلکہ غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں مزی کا تذکرہ ہے، باقی دو تین چیزیں ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو قے آ جائے یا اس کی نکسیر پھوٹ پڑے، او قلسن یا اس کو متلی آ جائے، او مزیون یا اس کی مزی خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، فَلْيَنْصَرِفْ بس چاہیے کہ وہ نماز سے پلٹ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ اور نیا وضو کرے، اس کو نیا وضو کرنا چاہیے۔ ثم پھر وہ کیا کرے، ثم پھر لیبنی وہ اپنی بنا رکھے، یعنی شروع کرے اپنی نماز کو علی صلاتی اسی نماز پر، یعنی جتنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی تھی وضو کر کے آ کر دوبارہ وہاں سے آگے نماز جو ہے وہ شروع کرے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وَهُوَ فِي ذَلِكَ کہ اس نے اس پورے عرصے کے دوران لا یتکلم کسی سے گفتگو نہ کی ہو۔ اب اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نکالا ہے، بیان کیا ہے، وضعفہ احمد وغیرہ، اور اس کو امام احمد اور دیگر کئی ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ چار ہیں، قے ہے، نکسیر ہے، متلی ہے اور مزی ہے۔ اب چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس کا جتنا حکم ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ قے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نکسیر پھوٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نکسیر پھوٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح متلی آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی رہا مسئلہ مزی کا، تو مزی نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس حدیث کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ دیگر احادیث کی بنیاد پر جو اسی باب کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے چونکہ وہ ساری یہ آن لائن والوں کو میں نے ساری پڑھائی ہوئی ہیں تو فزیکل کلاس والوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ میں آن لائن والوں کو ذرا بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اس وقت فزیکل اور آن لائن دونوں طرح کی کلاس چل رہی ہے، اس لیے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب انشاءاللہ آخر میں دیں گے۔ تو مزی سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ اس کے علاوہ جو دیگر احادیث ہیں ان کی بنیاد پر۔ اس کے بعد پھر ناقض وضو چیزوں میں سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا بے شک ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اتوضأ من لحوم الغنم کیا بکریوں کے گوشت کھانے سے میں وضو کروں؟ قال تو آپ نے فرمایا ان شئت اگر تو چاہے تو کر لے، یعنی ضروری نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اپنے اطمینان کے لیے اگر تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ قال پھر اس نے پوچھا اتوضأ من لحوم الابل کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال نعم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف اونٹ کا گوشت ایک ایسا گوشت ہے کہ وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے گوشت ہیں، بکری کا ہو، بھینس کا ہو، گائے کا ہو، پرندوں کا ہو، کسی بھی چیز کا، مرغی کا ہو، اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی علت تو بیان نہیں فرمائی، بعض محدثین نے جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر اس کی ایک توجیہ بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ ایک سرکش جانور ہے اور اس کی جو کوہان ہوتی ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے اور شیطان کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، لہذا جب انسان اونٹ کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر شیطانی اثرات پیدا ہو جائیں گے، اور شیطان آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، لہذا ان شیطانی اثرات کی آگ کو بجھانے کے لیے اور ان اثرات کو کم کرنے کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔
اور وہ پانی اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ جب آپ وضو کریں گے تو وہ جو اثرات ہیں وہ آپ سے زائل ہو جائیں گے۔ تو یہ توجیہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خود ہی بیان کی ہے، حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، پر علماء بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو بات واضح ہوئی وہ یہی ہے کہ آپ نے جب بھی اونٹ کا گوشت کھانا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کا وضو جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ گویا کہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اس حدیث سے چند ایک مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات حدیث کا کوئی راوی جو ہے وہ مبہم ہوتا ہے، اس کا نام مذکور نہیں ہوتا۔ جیسے اس حدیث کے اندر ہے کہ انا رجلا سأل النبی، کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، تو یہ راوی اگر تو صحابہ سے نیچے کوئی راوی ہو تو پھر راوی کے مجہول ہونے کی بنیاد پر حدیث جو ہے وہ ضعیف قرار پاتی ہے، راوی کے مجہول ہونے کی بنیاد پر حدیث جو ہے وہ کیا ضعیف قرار پاتی ہے۔ لیکن اگر یہ راوی خود صحابی ہو تو صحابی کے مجہول ہونے سے حدیث جو ہے وہ ضعیف قرار نہیں پائے گی، کیونکہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور کسی صحابی کے اوپر کوئی کسی کا تان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہاں پر اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اب واضح بات ہے جو اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے وہ صحابی ہی ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہے۔ دوسرا بات جو ہے، یہ جو انشیتا کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کر لے۔ کہتے ہیں کہ انشیتا سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مباح عمل ہے، مباح جائز عمل ہے، یعنی استحباب کی حیثیت بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اطمینان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ یہ کوئی مستحب یا واجب چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوچھا تھا من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت، یہ جو لحم ہے یہ اس کی جمع ہے لحوم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کے گوشت، کئی گوشت، یعنی اونٹ کا کوئی بھی حصہ آپ کھا لیں تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ گوشت کھائیں تو وضو کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس کی کلیجی کھا لی یا جگر یا تلی یا اوجری یا آپ نے اور کچھ چیز اس کی کھا لی تو آپ کہیں جی میں نے تو گوشت نہیں کھایا، میں نے تو تلی کھائی ہے، جی میں نے تو اوجری کھائی ہے، میں نے تو کلیجی کھائی ہے، تو یہ سارے گوشتوں کے اوپر شامل ہے۔ آپ نے اونٹ کا کوئی بھی حصہ کھایا ہے، اس کے پائے کھا لیے ہیں، سری کھا لی ہے، کوئی بھی آپ نے کھا لی ہے چیز، تو آپ کو اس سے وضو کرنا ہوگا۔ اس کے ہر حصے پر لحوم کا یہ جو لفظ ہے دلالت کر رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرنے کے کتنے زیادہ شوقین تھے۔ اب وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، بکری کے گوشت کے بارے میں الگ سے سوال کیا، اونٹ کے گوشت کے بارے میں الگ سے سوال کیا، اور اسی طرح اور بے شمار چیزیں جو ہیں دیگر احادیث کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ صحابہ تو اس ٹو میں رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا علم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کریں۔ یہ ایک حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ وہ 3 صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئے کہ جو اعمال اللہ کے نبی باہر کرتے ہیں وہ تو ہمارے علم میں ہے، لیکن جو عمل گھر میں کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کی بیویوں سے جا کر پوچھیں کہ گھر میں اللہ کے نبی کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے پھر بعد میں جو قسمیں کھائیں یا جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عمل کریں گے، تو اللہ کے نبی نے سنت سے ہٹا ہوا عمل ہونے کی وجہ سے اس کی تردید فرمائی کہ ایسے تم نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کا شوق دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت یا دیگر گوشت جو ہیں ان کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بے شک وہ آگ پر پکا کر ہی کیوں نہ کھایا گیا ہو۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ اس میں الفاظ ہیں کہ الوضوء علی ما مست النار، کہ جس چیز کو بھی آگ نے چھوا ہے، آگ کی پکی ہوئی چیز آپ کوئی بھی کھا لیں تو اس سے آپ کے اوپر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ایک بات یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس سے تو ہم نے وضو کرنا ہے، لیکن اگر اونٹ کا دودھ پی لیا ہے
تو کیا اس سے بھی وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اونٹ کا دودھ پینے سے وضو واجب نہیں ہوتا، اونٹ کا دودھ پینے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے پیٹ خراب ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو باہر جو ایک چراگاہ تھی وہاں بھیج دیا کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں اور وہاں پہ جا کر اونٹ کا دودھ اور پیشاب جو ہے وہ ملا کر پئیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے دودھ ملا پی کر جو ہے اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ اگر وضو ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان فرما دیتے کہ جب بھی دودھ پئیں گے اس سے آپ کا وضو ٹوٹے گا اور آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے ہیں تو کیا وہ گوشت نجس ہے، ناپاک ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ گوشت نجس ہوتا تو کھانے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ وہ گوشت نجس نہیں ہے یا گوشت ناپاک نہیں ہے، یہ صرف ایک تعبدی حکم ہے، عبادت والا حکم ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے وہ امام ابن قیم نے تو بیان کی ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر اس کی علت جب بیان نہیں ہوئی تو ہم علت کو معلوم کرنے کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ علت معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر علت معلوم نہ ہو تو بھی ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ چلیں جی، اس کے بعد پھر آگے ایک نیا مسئلہ ہے۔ ہاں، ہمارا یہ پیریڈ ختم ہو گیا، میرا خیال آج کا لیسن ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں۔ تو اب ہم آپ لوگوں کے سوال لے لیتے ہیں، جو بھائی آن لائن موجود ہیں پہلے آپ سوال کریں، تو انشاءاللہ جو یہاں فزیکل موجود ہے میں ان کا سوال جب وہ کریں گے تو ان کا سوال بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں جواب آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں سوال کیا ہے۔ جی کاشف حامد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں اور وضو کے مڈ میں، مطلب وضو کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے وضو کے درمیان میں، تو وضو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا نا؟ اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ نے وضو کیا ہے، واضح بات ہے وضو جو ہے وہ غسل سے پہلے ہوتا ہے، تو اگر آپ نے وضو، ہاں کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ کہ اگر ہم وضو یا غسل کر رہے ہوں اور اس کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نا؟ نہیں، اگر آپ نے غسل وضو کیا ہے پہلے اور اس کے بعد آپ نے غسل شروع کر دیا ہے تو آپ کو غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی سائمہ سعید۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ حرم شریف میں جب ہم جاتے ہیں میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں وہاں پر وہ لوگ نا مسجد کے اندر ہی زمزم سے وضو کر رہی ہوتی ہیں کچھ خواتین، جبکہ ہمیں حدیث میں یہ سبق مل رہا ہے کہ مسجد سے باہر جا کے وضو کیا جائے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہتر تو یہی، اب دیکھیں وہاں پر حکومت نے تو وضو خانے باہر ہی بنائے ہیں، اب اگر وہ مسجد کے اندر وضو کر رہی ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا پانی جو ہے وہاں پہ فرش پہ پھیلتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، تو مسجد کی نظافت اور صفائی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ وہاں پہ وضو نہ کریں، باہر جا کر جو پراپر جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ جا کر وضو کریں۔ تو یہ ان کو باہر سمجھانا چاہیے کہ آپ یہاں پہ وضو نہ کریں۔ وضو تو بے شک ہو جائے گا، لیکن وہ جو نظافت اور صفائی کا معاملہ ہے وہ خراب ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اس جگہ پہ جا کر وضو کرے جو باقاعدہ وضو کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ایک اور سوال تھا یہ اونٹ کی گوشت سے ریلیٹڈ، کہ بعض لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ جی شیطان کو دیکھ لیتی ہے اونٹ کی آنکھ، تو اس وجہ سے وضو کا کہا گیا ہے، جبکہ ہمیں تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جب آپ شیطان کو صلی دیکھ اللہ علیہ لیتی ہے؟ وسلم نے کوئی کیا چیز شیطان کو دیکھ لیتی ہے؟ اونٹ کی آنکھیں، یعنی اونٹ واحد جانور ہے جو نہیں، یہ کوئی علت کسی حدیث کے اندر شیطان بیان کو نہیں دیکھ ہوئی ہے، لیتا ہے، تو جی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے کوئی گوشت علت کھانے کے کسی بعد وضو حدیث کیا کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے، جی سر۔ اصل میں یہ تعبدی حکم ہے، یہ تعبدی جی حکم ہے، اور اس کی علت اگر ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جی سر تابدی حکم تابے داری سے آپ بول رہے ہیں؟ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت والا حکم، یعنی جو عبادات ہوتی ہیں ان جی کے اندر بہت علت شکریہ، معلوم نہ بھی ہو تو بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ سر، چلیں جی، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کے پاس کوئی ہے سوال؟ جی ایک بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ضعیف روایت جو ہے کیا وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے یا نہیں؟ تو ضعیف روایت اگر صرف ایک ہی ہو
تو اس ضعیف روایت کو ہم قابل حجت نہیں سمجھیں گے، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا حکم جو بہت ساری ضعیف روایتوں کے اندر آ جائے تو محدثین اس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر حسن لغیری ہی بن جاتی ہے، یعنی ایک ہی حکم جو ہے وہ اگر بہت ساری احادیث کے اندر، ضعیف احادیث کے اندر آیا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر وہ ممکن ہے کہ وہ حکم کی کچھ نہ کچھ اثر یا اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت ہوگی جو کئی ایک احادیث کے اندر آیا ہے۔ تو اگر آپ اصول حدیث جب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ پڑھیں گے کہ حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن لذاتی ہی ہے اور ایک حسن لغیری ہی ہے۔ تو حسن لغیری ہی وہ روایت ہوتی ہے کہ کئی جب احادیث ضعیف آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو حسن لغیری ہی قرار دے دیتے ہیں۔ تین چیزیں دیکھنی چاہیے، تو یہ حدیث تو صحیح ہے تو ہم پھر اس کو صرف قابل حجت کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا صرف ایک حدیث نہیں ہے نا، اس میں بے شمار احادیث ہیں، کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہوں گی، کوئی ایسا نہیں کہ صرف ایک حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ جی محمد مظفر۔ جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وضو کے بارے میں یا غسل کے بارے میں بات کرنی تھی کہ جیسے تھوڑا سا اونچی بولے بھائی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اور غسل کے دوران شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو اس کے بعد دوبارہ کیا جائے غسل کے بعد؟ وہ تو نارملی ہاں جی، غسل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور اگر ہاتھ نہیں لگتا ہے، بسا اوقات دیہاتوں میں جس طرح لوگ کپڑا باندھ کر غسل کرتے ہیں، اور اگر براہ راست ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا ہے تو پھر تو آپ کا وضو قائم ہے، لیکن اگر آپ نے صابن لگایا ہے تو پھر واضح بات ہے ہاتھ تو لگے گا، تو وہ وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا غسل مکمل کرنے کے بعد، کپڑے پہن کر، یا کپڑے پہننے سے پہلے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، ہماری یہ پہلی کلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی۔ میں فی الحال اپنی جو یہ میٹنگ ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد اگلی میٹنگ جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ اصول تفسیر کے حوالے سے ہے۔ میں نیا لنک انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔